ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر خصوص پیر طریقت حضرت سید شاہ ہاشم قاضی سجل نشین بارگاہ گجر خان بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد شریف و دیگر حاضرین، پردہ نشین مائیں و بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس عظیم شان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس نیک اور پاکیزہ جشن کی حاضری کو قبول فرما۔ العالمین ہم تمام یہاں سنے ہیں، اسے یاد رکھنے ہیں اور جو عمل کی باتیں اس پر عمل پیرا ہونے ہیں، اور جو ایمانی نکھار پیدا کرنے والی باتیں ہیں اس سے ایمانی نکھار پیدا کر لینے کی اللہ ہم تمام کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں سب سے پہلے اس علاقے کے تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام کو یہ جلسہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے اور آپ تمام اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی پچھلے 4-5 سالوں سے یہاں پر منعقد ہونے والے اس جلسے میں برابر حاضر ہوتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی حاضری کو اس جلسے کی قبول فرمائے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں۔ مغرب سے رہ گیا تھا، مغرب کے بعد
عشاء کے ٹائم سے عشاء سے جو بارش شروع ہوئے، لیکن جلسہ جہاں ہونا ہے وہیں کرنے کے لیے جو ہے ماشاءاللہ ایک ایمانی جذبہ، ایمانی حرارت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمانی جذبے کو سلامت رکھے۔ اس لیے جو ہے دیکھیے بڑے اچھے انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی عاشق مصطفیٰ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے جب ضد کرتے ہیں تو ان کی ضد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ موسم تو دیکھنے، اگر موسم کو دیکھا جائے تو مجھے بھی آگے بہت سارے لوگ کہتے تھے موسم تو ایسا دکھ رہا بارش چھوٹنے والی نہیں ہے، اب بارش چھوٹنے والی نہیں ہے، اب دیکھو آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں 15-20 منٹ میں دیکھ کے آپ کوشش کر کے تو جو ہے موسم کو اگر دیکھا جائے تو بارش رکنے والی نہیں ہے۔ ایک طرف بادل بھرا ہوا ہے اور ایک طرف عشق مصطفیٰ سے سینے بھرے ہوئے ہیں، ایک طرف پانی سے بادل بھرا ہوا ہے اور ایک طرف عشق مصطفیٰ سے سینے بھرے ہوئے ہیں۔ بادل پانی سے بھرا ہوا ہے اور سینے عشق مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہیں۔ بادلوں کو آنکھ دکھانے کے لیے عشاق کے سینے کافی ہیں، بادلوں کو آنکھ دکھانے کے لیے عشاق کے سینے کافی ہیں۔ بادلوں سے عشاق کے سینے کہتے ہیں کہ بادل تو جتنا برسنا ہے برس لے، تو جتنا برسنا ہے برس لے، لیکن میرے عشق کے معاملے میں آڑے نہ، میری محبت کے معاملے میں آڑے نہ، کیونکہ اس جلسے کا انعقاد یہ عشق و محبت کی بنیاد پر ہے، یہ عشق کی جھلک ہے، یہ محبت کی جھلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ دیکھیے آج ہمیں دونوں خوشیاں حاصل ہیں، آج اس شہر والوں کو دونوں خوشیاں حاصل ہیں۔ یہ خوشی بارش کی خوشی، بارش بھی ضروری ہے کیونکہ بندے بہت پریشان ہیں بارش سے، بارش اگر نہ ہو تو بندے پریشان، موسم گڑبڑا جا رہا۔ ایک خوشی بارش کی خوشی، نزول رحمت کی خوشی، ایک وہ رحمت جو برسی جس سے انسانوں کے لیے آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، روزی روزگار کے معاملے ہیں، ایک وہ رحمت نازل ہوئی، اور دوسری رحمت رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، یہ دوسری رحمت۔ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ کو
یہ دونوں رحمتیں حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوشیوں کا اظہار کریں. ایک ایمان والے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حبیب کی پیدائش کی خوشی منائے, حضور کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرے. کیوں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت, لوگوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اگر کوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. حضور کی ذات پاک سب سے بڑی رحمت, حضور کی ذات پاک سب سے بڑا فضل. وہ ایسی رحمت, وہ ایسا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے صدقے ساری رحمتیں عطا فرماتا ہے. اس رحمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کی رحمت عطا فرماتا ہے. اس رحمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اناج کی رحمت عطا فرماتا ہے. اسی رحمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک رحمتیں عطا فرماتا ہے. غرض کے رحمت مصطفیٰ یہ ایسی رحمت ہے, اللہ کی یہ ایسی رحمت ہے کہ اس رحمت کے ذریعے ساری رحمتیں حاصل ہوتے ہیں, اس نعمت کے ذریعے ساری نعمتیں حاصل ہوتے ہیں. اگر کسی کو یہ رحمت اور نعمت حاصل ہو جائے تو یوں سمجھ لو جسے مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہو گئی, جسے مصطفیٰ کے عشق کی نعمت حاصل ہو گئی, جسے مصطفیٰ کے محبت کی نعمت حاصل ہو گئی, رحمت حاصل ہو گئی, اسے اللہ کی ساری رحمتیں حاصل ہو گئی, اسے اللہ کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت. یہ اور بات ہے کہ زمانے نبوت سے اب ہم بہت دور ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے بہت دور ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے سمجھنے میں ہمیں, کیونکہ آج ہمارے دھڑ, ہمارے دل, ہمارا سب کچھ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آج ہم سب کچھ دنیا کے پیچھے, اور ساری چیزوں کو ہم جو ہے آسانی کے ساتھ ناپ کر تول کر معلوم کر لیتے ہیں کہ اتنی چیزیں اتنی ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل رحمت ہے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں, رب تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں, حضور ہی کی کیا تخصیص. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل عالموں کے لیے اصل ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل عالموں کے لیے اصل, آپ ہی اصل. یوں سمجھیے مخلوق جو پیدا ہوئی ہے, پیدا ہونے کی ابتدا حضور سے ہے, پیدا ہونے کی ابتدا حضور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو مخلوق کے پیدا ہونے کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بندوں کے پیدا ہونے کی زمین و آسمان, چاند, ستارے, سارے کے سارے جتنے مخلوقات ہیں, یہ سارے مخلوقات جو پیدا کیے گئے ہیں, ان ساروں کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. دیکھیے ہر ایک بیٹا جو فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا شکر گزار ہوتا ہے, وہ اپنے باپ کا شکر گزار ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ کے ذریعے سے وہ دنیا دیکھنے والا ہوا, اس کے ماں باپ کی بدولت دنیا دیکھنے والا ہوا. ہر ایک فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. کیوں کہ اس کے ماں باپ کے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا, اس کے ماں باپ کے ذریعے سے وہ دنیا دیکھا. تو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہر ایک اولاد پر لازم ضروری فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے, وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے, اپنے ماں باپ کی عزت کرے. کیوں؟ اس کے ماں باپ کے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا ہے. دیکھو جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا ہے, سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. جنت کہاں ہے؟ یعنی ماں کی خدمت میں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے.
باپ جنت کا دروازہ ہے، سارے جانتے ہیں، جاتے ہیں، حدیث مشہور ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہر کوئی اس کو مانتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو اپنے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سب مانتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں سے کہا جائے ماں میری جنت تو تیری قدموں تلے ہے، تیری جنت کہاں ہے؟ ماں کہے گی کہ میری جنت میری ماں کے تلے ہے۔ نانی ماں کہے گی بیٹا دیکھ میری جنت تیری نانی کے قدموں تلے، یعنی میری ماں کے قدموں تلے میری جنت ہے۔ میرے باپ میرے جنت کا دروازہ ہے۔ باپ سے پوچھا جائے ابا جان تمہاری جنت کہاں ہے تو باپ یہ کہیں گے میری جنت میرے ماں کے قدموں تلے ہے۔ باپ سے پوچھا جائے کہ تمہارا دروازہ جنت کا دروازہ کیا کون ہے؟ باپ کہے گا کہ دیکھ میں تیرا باپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پورے پیچھے تک جو سب کا دروازہ میں ہی ہوں۔ بڑے غور سے آپ یاد رکھیے، آسانی کے بہت آسان کر کے میں باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ جو آسانی کے ساتھ باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں۔ ماں کہتی ہے کہ میری جنت میری ماں کے قدموں تلے، باپ کہتا ہے میری جنت میری ماں کے قدموں تلے۔ ماں کہتی ہے میری جنت کا دروازہ میرا باپ ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا میری جنت کا دروازہ میرا باپ ہے۔ پھر جب ماں سے پوچھا جائے وہ یہ کہے گی کہ میری جنت میرے ماں کے قدموں تلے۔ جب اس سے پوچھا جائے وہ کہے گی کہ میری جنت کا دروازہ میرا باپ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں سلسلہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، یہ چلتا ہی چلا جائے گا۔ ہر ایک یہ کہیں گے کہ جنت میری ماں کے قدموں تلے، ہر ایک یہ کہیں گے کہ جنت کا دروازہ میرا باپ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے کس لیے ہوئی؟ اس واسطے کہ تمہاری ماں تمہاری اصل ہے، تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، تم وہیں سے نکلے ہو، تمہارے ماں باپ تمہاری اصل ہیں۔ تو جو اصل ہوتے ہیں ان کے ماں طرف اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ ایک عام انسان ہے تو اس کی جنت اس کے ماں تلے ہے، اس کا باپ اس کے جنت کا دروازہ ہے۔ دیکھو دوستو، اللہ نے ہماری اور آپ کی ماں کے لیے جنت نے بنایا ہے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے والد کے لیے، باپ کے لیے، والد کے لیے جنت نہیں بنائی ہے۔ جنت کا دروازہ ہمارے ابا کو جنت کا نہیں، ہماری ماں کے واسطے جنت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہمارے ماں کے لیے پیدا نہیں فرمائی، ہمارے والد کے لیے پیدا نہیں، ہمارے باپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے والد اور والدہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے ان کی خاطر جنت نے پیدا فرمائی۔ اللہ کی مہربانی ہے ان پر، ان کے واسطے اللہ نے جنت نے پیدا فرمائی، لیکن جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں تلے فرماتا ہے۔ جنت ان کے واسطے نہیں پیدا فرمایا اللہ۔ بڑے غور سے آپ سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ماں کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جنت ہماری ماں کے واسطے ہی اللہ نے پیدا فرمائی، ہماری امی کے واسطے، ہمارے ابا کے واسطے ہی جنت پیدا فرمائی؟ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا میں کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں اور باپ کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب ہمارے ماں باپ کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نہیں پیدا فرمایا تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جنت ہماری ماں کے قدموں پہ ہے۔ جنت ہمارے اور ہماری ماں سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی، ہماری ماں سے ہمیں بہت زیادہ محبت، ہمارے باپ سے ہمیں بہت زیادہ محبت، اور وہاں ماننے میں ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی، وہاں ماننے میں ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟
کہ تمہاری ماں تمہارے قریب ہے، تمہارے باپ تمہارے قریب ہے، تم ان کے احسانات کو احساس کر رہے ہو، تم جو وہ نعمت تمہارے واسطے ہیں وہ تم محسوس کر رہے ہو، ان کی جو مہربانیاں تمہارے اوپر ہیں تم محسوس کر رہے ہو، تمہیں جو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے اس کا تمہیں احساس ہے، تمہارے باپ نے جو تمہاری پرورش کی ہے، تمہارے باپ نے جو تمہیں پالا پوسا ہے، تم وہ محسوس کر رہے ہو، وہاں انکار کی گنجائش نہیں، وہاں تمہارے دل میں کھٹک نہیں پیدا ہوتا، وہاں کسی کے دل میں خلش نہیں پیدا ہوتی، وہاں کسی کے دل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی، وہاں انسان خوب جو ہے شوق سے کہتا ہے اور جذبے سے کہتا ہے ہاں ہاں جنت میرے ماں کے قدموں تلے ہے، ہاں ہاں باپ میری جنت کا دروازہ ہے، وہاں انسان خوب شوق سے کہتا ہے، کیوں کہ ماں باپ کے احسان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ماں باپ کا اس پر جو احسان ہے، بڑا احسان اولاد پر ماں باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کی غربت میں جو پرورش اولاد کی کرتے ہیں یا اپنی خواہشات اپنی شوق میں حصہ بانٹتے ہوئے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اپنے حصے کی غذا میں اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اپنی خواہشات اپنے ارادوں کو تقسیم کر کے اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش اس کی ماں اس کی اولاد کو پالتی ہے، اپنی ماں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو پالتی ہے، تو بچوں کو وہ احساس ہوتا ہے کہ میری ماں میرے واسطے کیا کچھ تکلیف اٹھائی ہے، میرے باپ میرے واسطے کیا کچھ تکلیف اٹھائے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے، کیوں کہ نظروں کے سامنے ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، نظروں کے سامنے ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے انسان زندگی بھر ماں باپ کے احسان تلے دبا ہوا ہوتا ہے، ماں باپ کے احسان تلے ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ اسے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو انسان کی نگرانی دیکھ بھال جو کریں انسان ان کو ماننے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتا، ان کی تعظیم و تکریم خوب کرتا ہے، ان کی عزت خوب کرتا ہے، ان سے محبت خوب کرتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے حضور کے اس فرمان پر کہ جنت ماں کے قدموں تلے، اور یقین رکھتا بھی ہے اور خوشی سے مانگتا بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے کیوں ہے کہ تمہاری ماں تمہارے اوپر اتنی زیادہ احسان مند اور اتنی زیادہ مہربان تمہارے اوپر ہوا کرتی ہے، ماں اپنی اولاد پر بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والی، دوستوں اور بزرگوں ایک ماں اپنی اولاد پر جتنا مہربانی جتنا رحم کرنے والی ہے وہ ماں جنت اس کی خریدی ہوئی نہیں ہے، جنت اس کی ملکیت نہیں ہے، ساری جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اب آپ غور کرو کہ ہمارے جیسے بہت سارے بندے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے جیسے بہت سارے ایمان والے، آپ کے اور ہمارے جیسے بہت سارے ایمان والے سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں تلے، اور اوپر تک سب کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں تلے۔ دوستوں اور بزرگوں دعویٰ کرنے والے سارے لوگ ہیں، لیکن جنت اللہ نے کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے حبیب اگر ہم آپ کو پیدا نہیں کرتے تو جنت کو بھی پیدا نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر ہم آپ کو پیدا کرنا نہیں چاہتے تو جنت کو بھی پیدا نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ حضور کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایک ماں جس کا ہمارے اوپر احسان ہو گیا، ایک باپ جس کا ہمارے اوپر احسان ہو گیا، ہم اس کے زندگی بھر عزت کرنے والے، زندگی بھر اس کی تعظیم کرنے والے، اگر وہ آ جائے تو
سامنے بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ادب سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہم ساری زندگی اس کا ادب و احترام کرتے ہیں صرف اس بات سے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے دنیا کو دیکھا ہے. دوستوں اور بزرگوں، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری پرورش ہوئی ہے، اس کے احسان کو تو ہم اتنا یاد رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی بھر عزت کرتے ہیں. زندگی بھر جب بھی اس کا نام لیتے ہیں محبت سے نام لیتے ہیں، جب بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں محبت سے تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں محبت سے ذکر کرتے ہیں. سوچو دوستوں اور بزرگوں، جس ماں کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے اس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، پھر اس حبیب کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا ہوگا جس حبیب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ساروں کے باپ حضرت آدم کو بھی پیدا فرمایا، ہم ساروں کی ماں حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا. آدم و حوا کو اللہ نے حضور کے صدقے پیدا فرمایا. آدم و حوا کو اللہ نے حضور کے صدقے پیدا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہت بلند و بالا. آپ کی تشریف آوری کی خوشی ہم کما حق کرو وہ خوشی بنا ہی نہیں سکتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ ذات بابرکات، حضور کا وہ مرتبہ مقام کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا. اب دوستوں اور بزرگوں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو پیدا فرمایا، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر اس رسول کی تعظیم، اس رسول کی محبت، اس رسول کا عشق ہمارے اندر کتنا ہونا چاہیے. ایک ماں کی محبت ہمارے اندر، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کے لیے میرا سب کچھ قربان ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں کے لیے ہمارا سب کچھ قربان، باپ کے لیے ہمارا سب کچھ قربان. ماں باپ کی بات جب آتی ہے تو ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے کہ ماں تیرے لیے سب کچھ قربان، باپ تیرے لیے سب کچھ قربان. ہم ہماری ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ جو ہمارے دلوں میں محبت ڈالی گئی ہے، یہ محبت کس کے صدقے ڈالی گئی ہے؟ یہ محبت حضور کے صدقے ڈالی گئی ہے. حضور رحمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہمارے دلوں میں، ایک اولاد کے دل میں جو محبت ڈالی گئی ہے وہ حضور کے صدقے ماں باپ کی محبت ڈالی گئی ہے. حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو محبت کی دولت پیدا کی ہے، چاہت کی دولت پیدا کی ہے، حضور کے واسطے پیدا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت حضور کے واسطے پیدا کیا. کیوں؟ سب سے پہلے اللہ نے محبت فرمائی اپنے حبیب سے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے محبت فرمائی، تو محبت وہ پاکیزہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے محبت فرمائی. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، محبت بہت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے، پاکیزہ محبت. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے محبت ہے. تو اب آپ سوچیے، ہمارے اور آپ کے دل میں جو ماں باپ کی محبت ہے، محبت ہی پیدا نہ ہوتی تو ہمارے اور آپ کے دل میں محبت کہاں سے آتی؟ محبت ہی پیدا نہ ہوتی تو یہ جو محبت پیدا ہوئی ہے کس کے واسطے پیدا ہوئی ہے؟ کس کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ حضور کے لیے پیدا ہوئی ہے. محبت پیدا ہی حضور کے لیے ہوئی ہے. محبت پیدا ہی حضور کے لیے ہوئی ہے.
یہ اور بات ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے نوکروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، اپنے زندگی سے محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت۔ یہ جو ہمارے اندر محبت ہے یہ رب کی عطا مہربانی ہے۔ اللہ نے اس چیز کو اصل پیدا کیا ہے اپنے حبیب کے لیے۔ رب نے محبت کو حبیب کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہماری محبت ہمارے ماں سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات، بہت اچھا مضمون نکل گیا دیکھیے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے باپ، یہاں تک کہ ساری کائنات، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میں اس کے نزدیک ساروں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ہماری ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ایک ایمان والے کے سینے میں حضور کی محبت ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں اپنے باپ کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ایک ایمان والے کے دل میں حضور کی محبت ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں اپنی بہن کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر بہن مصیبت میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بہن تیری مصیبت کو دور کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، میرا گھر چلا جائے تو خوش رہے، میں خوش رہوں گا۔ ایک بھائی اپنا سینہ چوڑا کر کے آتا ہے، کشادہ کر کے آتا ہے، کہتا ہے کہ بہن تو ناراض مت ہو، تیری تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی، اگر تیری رضامندی میرا سب کچھ لٹانے پر ہے تو میں سب کچھ لٹا کر تجھے خوش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے کہ بھائی تیرے لیے سب کچھ میرا قربان ہے۔ امام حسین سے بھی ان کی بہن زینب نے محبت کی، بی بی زینب کی محبت تھی۔ تو بھائی اور بہن کی محبت دوستوں اور بزرگوں بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بھائی اور بہن کی محبت یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دنیا میں بھائی جیسی محبت بہن کو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا رہا تو بیزار کر لیتا انہیں۔ بہن جیسی محبت بھائی کو کوئی نہیں دے سکتی۔ اگر دوسرے کوئی ہو یہ کہیں کہ میں تمہیں بہن کی محبت دے سکتی ہوں یا جو ہے میں تمہیں بھائی کی محبت دے سکتا ہوں، یہ کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد جو ہے اس محبت میں پھیکا بنا جاتا ہے۔ کیوں؟ خون فرق ہوتا ہے، خون فرق ہوتا ہے۔ اگر بھائی بہن ہے تو خون ایک ہی ہوا کرتا ہے، خون کشش رکھتا ہے، کھینچاؤ رکھتا ہے۔ خون کیا رکھتا ہے؟ کشش اور کھینچاؤ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں بے پناہ محبت ہوتی ہے بھائی کی، بہن کی، بہن کے دل میں بھائی کی، بھائی کے دل میں بہن کی، بے پناہ محبت۔ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، بعض جگہ دیکھنے سے جو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بھائی بہن یہ ساری محبت انسان جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہن کے لیے سب کچھ قربان اور بہن بھائی کے لیے سب کچھ قربان۔ دوستوں اور بزرگوں یہ بھائی بہن بنے کب؟ یہ بھائی بہن بنے کب؟ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یہ بھائی بہن دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو ہے یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، لیکن قربان جاؤ دوستوں بزرگوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ بھائی اور بہن کا رشتہ بعد میں طے ہوا۔ بھائی اور بہن دونوں کی محبت، دونوں کی الفت پیدائش کے بعد ہے،
لیکن حضور کا تعلق اپنی امت سے آسمانی دنیا میں ہی بنا ہوا ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مشہور بات ہم تمام سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اذان دی جتنے لوگوں نے لبیک کہی وہ آج حج کو جاتے ہیں. بڑی مشہور بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا تعلق اپنی امت سے ازل سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا، کیونکہ حضور نے جسے چاہا، حضور نے جسے چاہا اسی کو اپنی امت بننے کا موقع عطا فرمایا. اپنی امتی بننے کا موقع حضور نے جسے چاہا اسی کو اپنی امتی بننے کا موقع عطا فرمایا. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کی چاہت ہمارے ساتھ اب سے نہیں ہے، پہلے سے ہی ہے. ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہلے سے ہی ہے، کیونکہ آپ کی جو مرضی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرضی سے آپ کو عطا فرماتا ہے. آپ کی مرضی سے آپ کو عطا فرماتا ہے. آپ کی جو مرضی ہو رب آپ کو وہ عطا کرتا ہے. آپ کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، پسند فرمایا. دیکھیے امت کئی طرح کی ہے. آج جتنے بھی دنیا میں ہیں سب امت ہیں، لیکن امت کو دو قسم میں تقسیم کرتے ہیں. ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت. ایک امت اجابت، ایک امت دعوت. دو قسم امت جو ہے، جتنے لوگ ہیں آج دنیا میں ساروں کو جو ہے دو میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو امت اجابت اور ایک کو امت دعوت. امت اجابت الحمدللہ ہم تمام اہل سنت و جماعت امت اجابت ہیں. ہاں کہنے والے، مان لینے والے، ہاں کہنے والے، یہ امت اجابت ہے. باقی جتنے ہیں وہ سب امت دعوت ہیں. ان کو دعوت ہے، انہوں ابھی آپ کو کھانا نہیں کھائے. اہل سنت خوش نصیب ہیں، دعوت قبول بھی کرے، دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے میلاد کا بھی کھائیں، 11ویں کا بھی کھائیں. ہمیں میلاد کا بھی کھا رہے، 11ویں کا بھی کھاتے، عرسہ کا بھی کھاتے، خواجہ کے چھٹے کا بھی کھاتے. کیونکہ ہم امت اجابت ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم امت اجابت. جواب دینا، ہاں کہنا، ہاں کہنا. دیکھو کون ہاں کہیں اس کے کان میں رکت پڑے جیسا، بات پہنچے جیسا. کیوڑا ہاں بولتا کیا؟ کیوڑا ہاں بولتا نہیں بولتا. اسے سنا نہیں آتا کیا بولے گا. ہاں صرف جو ہے آؤں اشارے میں جو ہے کیوڑا نہیں. کان ہوتا اس کا، کان غائب ہوتا کیا؟ کان برابر ہوتا اس کا. کان ہوتا، کان میں سوراخ ہوتا، سب کچھ ہوتا، برابر دکھائی دیتا. کوئی کیڑے کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ جو ہے انہیں میری ساری باتیں سن رہا، بلکہ شروع سے لے کے لاسٹ تک پورا قصہ سنا نہیں تو کیا ہوتا ہے. تو میری پوری محنت پالی، اس کا چہرہ ہو رہا ہے، اس کے کپڑے وپڑے ان کرے سو دیکھ کے جو ہے اس کے کپڑے وپڑے، اس کے جو ہے صابن سے منہ وغیرہ دھل کے پورا تیار ہوئے، وہ پوزیشن دیکھ کے ہم سمجھ رہے تھے جو ہے یہ جب انکھیاں ہیں اس کے کانوں میں تھی. لیکن جب سب کچھ سننے کے بعد میں جو ہے میرا تو آپ بولتے ہیں
बंदूक का निशाना गलत जगह लगा होता है। नहीं, ये क्योंकि जो है धोखा खा गए, उसके कान देख के धोखा खा गए, उसके कान के सुराख देख के धोखा खा गए, उसके कपड़े लिबास देख के धोखा खा गए, लेकिन वो सुनने की सलाहियत से महरूम है, वो सुन नहीं सकता। सुनने वालों के दरमियान रहता जरूर है, सुनने वालों के दरमियान रहता जरूर है, लेकिन सुन नहीं सकता। सुनने वालों के दरमियान रहता जरूर है, लेकिन सुन नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे लोग अहले सुन्नत व जमात के दरमियान रहते हैं, दिखने को ईमान वाले दिखाई देते हैं, कपड़ों से लिबास से जुब्बा पहने हुए होते हैं, चेहरों पर उनकी दाढ़ियां हुआ करते हैं, सरों पर टोपियां रहा करती है, लेकिन वो अहले सुन्नत से खारिज हुआ करते हैं। यूं समझ लो दोस्तों और बुजुर्गों, उनके कान तो मौजूद है, लेकिन सुनने की सलाहियत उनके अंदर नहीं है। कान तो उनके अंदर मौजूद है, लेकिन सुनने की सलाहियत नहीं है। अगर कोई देखने वाला देखकर ये सोचे कि जिस तरह मेरे आंख है ये भी आंख वाला है, जिस तरह मेरी जबान है ये भी जबान वाला है, अरे जबान और आंख की हद तक तो ठीक था, लेकिन जो असल मसला है कान का, कान ही से अगर पैदा हो जाए तो आंख लेके क्या करेंगे, जबान लेके क्या करेंगे। इसलिए रब की हिकमत देखो आप, जो कीड़ा होता है उसकी आंख हुआ करते हैं ये, और जो बहरा, पहले ये समझना, जो बहरा होता है देखिए, यानी जो कीड़ा होता है उसकी आंखें भी रहती है, लेकिन उसकी जबान रहती है, उसकी नहीं रहती, जबान नहीं रहती। जो कीड़ा हो जाता आंख रहती उसकी, बोली बोल नहीं सकता, और जो अंधा होता उन्हें सुनता भी बोलता भी। समझ रहे आप? जो अंधा होता उन्हें ये समझ रहा, टेंशन न को ले, आप आराम से सुनो। मैं तो 2 बार बोलता हूँ, 4 बार बोलता हूँ। जिसके कान नहीं होते उसको वो देख भी सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, और जिसकी आंख न हो वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। जिसकी आंख न हो वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, और जिसके कान न हो उसकी जबान भी गूंगी होती है। बहुत अच्छी बातें, अच्छे जा रहा हूं मैं, आराम से आप। जिसके कान नहीं होते उसकी जबान भी नहीं होती। तो अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने हैं उनके कान ही नहीं है, तो जबान हुजूर की तारीफ में कहां खुलेगी? जब उनके कान ही नहीं है तो बोलेंगे क्या हो? जब हुजूर की तारीफ उनके कानों में घुसने ही वाली नहीं है तो जबान से बोलेंगे क्या? अहले सुन्नत व जमात अमल में कम होते हैं। अंख्या नहीं दिया तो क्या काम करेंगे बोलो आप? हमारे लोग अंधेरे जैसा धंधला को क्या बोलेगी को पहुंचना हमारा वो है। मस्जिदों को जाओ बोले तो 10 बार घर को देंगे, एक बार मस्जिद नहीं रखे। ये परेशानी हमारे लोग आएंगे। अमल में बहुत कमजोर हमारे लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अंख्या नहीं रो तो क्या होगा? अल्लाह
بولنے کی تو صلاحیت ادا کیا، سننے کی تو صلاحیت ادا کیوں کہ دیکھنے کے بعد سب کچھ سمجھ لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد پلین دیکھا تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کیا؟ دیکھنے کے بعد سب کچھ سمجھ لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، سننے کے بعد کافی حد تک اس کے دل دماغ میں چیز آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ اندھے بولے تو ہم ویسے بھی اندھے نہیں، کام اندھے بولے بھی نہیں، 2-4 کے بارے میں اندھے ہونا ہے، باقی تو اہل سنت ایسا نہیں نماز نہیں پڑھیں گے ہمارے پاس۔ اصل نماز ہم ہی کو پڑھنا ہے، نماز تو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں گئے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ کیوں دوستو اور بزرگوں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ حقہ پر قائم دائم فرمایا۔ صحیح عقیدے پر اللہ نے ہمیں رکھا، یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے، یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ہم اپنی عادت و اخلاق کو اچھے کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اپنی عادت و اخلاق کو سدھارتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اپنے آپ کو نیک بناتے ہوئے رب کا شکریہ ادا کریں۔ تو دوستو اور بزرگوں، بات کہاں سے چلی تھی ہماری؟ دکھنے میں جو چیز ہے وہ حقیقت میں وہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جو چیز دکھائی دیتی ہو حقیقت میں اس کی وہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کان انسان کا دکھائی دیتا ہے، محض کان رکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ کان کے اندر سننے کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے۔ کان کے اندر سننے کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے۔ آنکھ رکھتے ہیں تو صرف آنکھ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ اندھے کی بھی آنکھ ہوا کرتے ہیں، آنکھ غائب نہیں ہوتی، آنکھ ہوا کرتے ہیں لیکن آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان کی بھی نعمت عطا فرمائی، آنکھ کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو سننے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہم حضور کی تعریف سنتے بھی ہیں اور حضور کی تعریف کرتے بھی ہیں، ہم حضور کی خوبیاں سنتے بھی ہیں، حضور کی خوبیاں بیان کرتے بھی ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ہم ناز سے یہ کہتے ہیں کہ خدایا جو تو نے ہمیں زبان عطا کی ہے، یہ زبان تو نے اپنے حبیب کی تعریف ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمارا یہ یقین بھی ہے کیونکہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ یہ حبیب کا صدقہ ہے دوستو، حضور کا صدقہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں پیر، ہمارے دانت، ہماری زبان، ہمارا حلق، ہمارا دل، ہمارا سینہ، ہمارے گردے، ہمارا کلیجہ، ہماری تلی، ہمارا پتا، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ، ہمارا سر، ہماری کھوپڑی، ہمارا سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، ہمارا سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے حضور کے صدقے پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کو حضور کے صدقے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات اسی کو معلوم ہوگی جس کے کان میں آواز پہنچتی ہو۔ جب کان میں آواز پہنچے گی تو انسان کا دماغ سوچے گا، جب انسان کا دماغ سوچے گا تو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کی بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی رحمت
حضور کا، کیونکہ دیکھیے یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ نے سب کے لیے موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایمان والے تھوڑے ہیں، دوسرے بہت زیادہ ہیں یا دوسرے وہاں ہیں وہاں ہیں وہاں ہیں، نہیں نہیں، یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے موقع رکھا ہے۔ انسان یہ سوچیں کہ جو ہے یہ ہمارے واسطے دنیا ہے، لیکن یہاں دیکھیے گھر بولے تو دوسرے بھرے ہوئے ہیں، چونٹیاں بھرے ہوئے ہیں، مکوڑے بھرے ہوئے ہیں زمین پر۔ زمین کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ انسانوں کے لیے۔ زمین کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ انسانوں سے زیادہ درخت ہیں زمین پر، انسانوں سے زیادہ کیا ہے؟ درخت، جھاڑا۔ انسانوں سے زیادہ کیا ہے؟ درخت ہیں۔ تو کیا انسانوں سے زیادہ درخت ہو گئے تو انسان سے زیادہ اہمیت درخت کی ہے کیا؟ انسان سے زیادہ اہمیت درخت کی ہے؟ اگرچہ آپ اس کی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ درخت سے جو ہے آکسیجن آتا ہے، وہ آتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ کھینچتا ہے، وہ کرتا ہے، ساری چیزیں جو ہیں، اگرچہ آپ یہ کہتے جائیں کہ جو ہے درخت جو ہے یہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے، درخت سے ہزاروں فائدے ہیں، درخت سے ہزاروں فائدے ہوں، لیکن درخت انسان سے درجے میں بڑھ نہیں سکتا۔ درخت کی کثرت، درختوں کا زیادہ ہونا انسانوں کی قدر نہیں کرتی۔ سمجھو آپ، ایک 5000 بکریاں ہیں، 5000 بکریاں ہیں، 10 انسان ہیں یا 2 انسان ہیں، 2 انسان کا زیادہ حساب رہتا ہے یا 5000 بکریوں کا زیادہ حساب رہتا ہے؟ 2 انسانوں کا۔ گاڑی والا آیا تو بکریوں کو چھوڑ دو، بکرے آئے تو اس کنارے سے جانا، بکری والا ہے تو اسے ڈالے کیا نہ کر دیا، نہیں، پہلے بکری والے کو بچاتے ہیں، بعد میں بکریوں سے اپنی گاڑی کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان اصل ہے۔ کون اصل ہے؟ انسان اصل ہے۔ کہ وہ 5000 بھیڑ بکریوں کی اہمیت نہیں ہے، 2 انسانوں کی اہمیت ہے۔ جبکہ وہ 5000 بکریاں 10 انسان کی یا 50 انسان کی یا 100 انسانوں کی زندگیاں بناتی ہیں۔ 5000 بکریاں 100 انسانوں کی، کئی بیٹیوں کی شادیاں اس میں ہوتی ہیں، 100 انسانوں کی زندگیاں اس سے بنتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی اہمیت ہے، بکریوں کی، بھیڑ بکریوں کی اہمیت نہیں ہے۔ تعداد میں زیادہ ہے پھر بھی اس کی اہمیت نہیں، بلکہ انسانوں کی اہمیت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دکھائی دینے میں انسان بہت سارے ہیں، لیکن اہمیت اگر رب کے نزدیک کسی کے ہے تو وہ ایمان والوں کی اہمیت ہے۔ اہمیت اگر رب کی بارگاہ میں کسی کی ہے تو وہ ایمان والوں کی ہے۔ دوسروں سے اگرچہ دنیاوی فائدہ بہت حاصل ہوتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک دوسرے اہمیت کے حامل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے، اللہ کے نزدیک اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ ایمان والی کی اہمیت ہے۔ تو جس طرح 5000 بکریوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ 2 انسانوں کا اعتبار ہے، اسی طرح 5 لاکھ یا 5 کروڑ انسانوں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ایمان والے 5 ہی رہے ان 5 لوگوں کا اعتبار ہے، 5 کروڑ کا اعتبار نہیں ہے، ایمان والوں کا اعتبار ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہم اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیں، اپنے عقیدے کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، ہرگز عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہونے دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ہمیشہ پاک صاف رہیں۔ یہ ایک بجرا اس لیے جو ہے کیونکہ جو میں بولا تھا 10-15 منٹ ہی جو ہے تقریر کریں گے، ختم کر دیں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا بولے گے، لیکن جو ہے 1 بج گیا، 1 گھنٹے کی قریب ہو گئے، تو جو ہے
میں اب انشاءاللہ تو آپ دیکھیے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 4 گھنٹے سننا ضرور نہیں، واز ایسا سنو پیاس باقی رہے. بس 100 گا بھی ادھر ایک ہاتھ پھر ادھر ایک ہاتھ پھر آ کروائے گا وہ کیا پیدا ہوگا. ذرا کھاؤ اچھا کھاؤ. اب ویسا ہی ہے، سارے لوگاں جو ہے وہ جواری کے پیچھے پڑی ہوتی. ایوریڈ کی طرف کون جا رہے ہیں؟ جاؤ مکس ہے کرو نکو. پیور کیا ہے وہ دو. 10 روپے سرس ہوئے تو پروانے، زیادہ ہوئے تو پروانے، پیور مال دو. تو اب لوگوں کی طبیعت ایسی، کھانے پینے میں پیورٹی ہم دیکھتے ہیں، پیور دیکھتے ہیں ہم کھانے پینے میں، ویسا ذرا عبادت میں رہنے سہنے میں بھی تھوڑا دیکھ لو. آپ عبادت میں بھی تھوڑا دیکھو، نمازیں ادا کرو، اپنے محلے کو پاک صاف رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نہ کھڑے ہو جاؤ. آپس میں اتحاد رکھو، آپس میں اتفاق رکھو. آپ کا سارا محلہ ایک گھر کی طرح ہونا چاہیے. آپ کی ساری گلی ایک مکان کی طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح مکان میں اگر کوئی بغیر کھائے سوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو چھوٹا بھائی نہیں کھایا معلوم ہو تو نہیں کھایا چھوڑ جان دے تو نہیں پوچھتے کیوں نہیں کھایا کیا نہیں کھایا. بچے نہیں کھائے تو ماں باپ پوچھتے کیوں نہیں کھایا کیا نہیں، کس لیے کیا ہوا کیا نہیں پوچھتے. تو دوستو تکلیف اگر ایک کو ہو تو سارے جو ہے گھر والے محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے آپ کا محلہ ہونا چاہیے. آپ اپنے محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار الفت محبت سے رہو، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کرو، بہت بری چیز ہے. جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک کے رکھو. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے مسلمان علاقے جتنے ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے. چھوٹی چیز رہتی ہو، گھڑا اگر ادھر سے ادھر رکھے تو جھگڑے شروع. گھر سامنے ذرا سینکل ادھر سے ادھر گئے تو جھگڑے شروع. گاڑی یہاں کی وہاں لگے تو جھگڑے شروع. یہ بہت بری بات ہے. ذرا آدمی رہتے ہیں، یہ صرف عورتیں نہیں آدمی بھی رہتے ہیں. آدمی کے خالی جو ہے کیا کرتے ہیں، تیل ڈال چلے جاتے ہیں. اب وہاں کیا ہے چالو چلتے رہتا. کب تک لکڑی میں دم ہے تب تک جو ہے چلتے سلگتے رہتے. یہ جناب کیا بھی نہیں کرے، خالی جو ہے کیا ہو کئی لوگ یہ سرکنے دے ہوتا گیا سابل چلے گئے ختم. اب وہاں سے جو ہے شروع ہوئے جیسا ہو، وہاں سے جو ہے کہانی چالو ہو جاتا ہو. تو ایسا نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اپنے محلے کو سدھارو. اگر کوئی شرابی آپ کے محلے میں ہے تو اسے شراب سے چھڑانے کی کوشش آپ خود کرو. دوسرے کوئی آ کر اسے شراب چھوڑے اس کے انتظار میں نہ رہو. اس کی خود کوشش کرو کوشش کرتے جاؤ. اللہ کو رحم آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا. کوشش کرتے جاؤ، خود کوشش کرو. اگر تمہارے محلے میں کوئی شرابی ہو تو اسے شراب سے دور کرنے کی کوشش کرو. اسے سمجھاؤ، اسے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اس کا ساتھ دو. کہیں میں چھڑانے میں تو ساتھ دو بولنے کا گل بھی بینچ میں باغی بیٹھیں گے. چھڑانے میں ساتھ چھڑاؤ سے ہرگز جو ہے. اور کون کھیلنے والا رہا تو اسے چھڑاؤ، کوشش کرو. نہیں چھوڑ جان دے،
पी पी को आज मर को जाता है। हमारे लोग वैसे से एक से दो बार बोलते हैं, ए तुमना कई होना बोले तो दुआ क्या जरूरत पड़ी, तुम्हारा कई होना बोले छोड़ जाने नहीं, अगर बात करे नको बोलो उसे करो भाई। उसे 10 बार बोलो, 10 बार समझाओ, 100 बार समझाओ। अगर उन्हें आके आपका कॉलर नहीं पकड़ लिया देखो तो भी आप पीछे मत हटो। उन्हें अगर आके आप उसे बोल रही छोड़ो 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 समझा रही से उन्हें आके मार ले आपको, तो आप आगे बढ़कर बदला मत लो, बल्कि रब की बारगाह में अर्ज करो, इलाही इसने मुझे तेरी राह की तरफ बुलाने में एक मार मारा है, इलाही तू इसके बदले मुझे जन्नत में एक महल अता कर। इलाही तू इसके बदले मुझे जन्नत में इसका नतीजा था। इलाही में कब्र में तू इसके बदले रोशनी अता कर। तुम दुआएं करो, खुदा कबूल फरमाए। दुआ करके तो देखो, रब की बारगाह में हाथ उठा के तो देखो कि इलाही मैंने इसे अच्छे काम की तरफ कोशिश की लेकिन इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इसके घर वालों ने मुझे गालियां बकी, इसके घर वालों ने मुझे बुरा भला कहा, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे गालियां देना शुरू किए, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे बुरा भला कहना शुरू किए। इलाही फिर भी मैं इस काम से रुकने वाला नहीं हूं। अल्लाह अगर इसने मुझे गाली दी है तो क्या हुआ, रहमान तू तो जानता है, तू मुझे इसका अच्छा बदला था। इलाही तू तो जानता है, तू मुझे इसका बेहतर से बेहतर नतीजा अता फरमा। तो वो रब है, वो रब है। अगर तू किसी नेक काम के बदले एक गाली भी खाता है, अगर रब चाहे तो तेरी सारी जिंदगी को बदल कर रख दे। अगर वो रब चाहे तो तेरे खानदान की भलाई का इंतजाम फरमा दे। तो इसलिए अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो कोशिश करो उसे नेक बनाने की। अगर माँ बाप के साथ कोई लड़ रहा है, देखो उसका हाल उसके ऊपर छोड़ देने से काम बनने वाला नहीं है। अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब रखा है, ये असबाब का घर है, ये हीला बहाने का मकान है। ये क्या है, हीला बहाने का। यहाँ हर काम हीले बहाने से, यानी हर काम कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कोई शराब पी रहा हो, जो है कोई या जो है ऊपर से ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर रहा हो, ये सोचे कि अगर अल्लाह उसे बचा लेता बीच रास्ते से उठा लेता उसे। नहीं, पहले ही उसे रोक लो आप। अगर मालूम हो गया तो आप उसे रोक लो, कोशिश करो रोक लो उसे। ये दुनिया हीले के जरिए पार करना रहता है, वरना जो है वो रब है आपको आसमान से सीधे सीधे रिज़्क़ अता करता है। आसमान से सीधे सीधे अल्लाह अनाज, सारी चीजों की जरूरत अल्लाह सीधे सीधे अनाज न दे तो खाना हो गया तो क्या है बोलो भैया। खाना ही अगर आपके लिए इंतजाम हो गया तो बचा क्या बोलो आप। गांव को जाना वो भी फ्री है, अब थोड़ा खाना भी फ्री, चाय फ्री, नाश्ता फ्री, खाना फ्री, सब फ्री। इंसान फुल फ्री हो गया, फ्री 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 फ्री। तो दोस्तों वो इंसान के लिए खाने की जरूरत होती है। रब चाहता तो बंदों का खाना आसमान से नाजिल कर दे, अनाज उतार देता कि फुलान जगह पर जाएं, अल्लाह वहां अनाज उतारता है, वहां से लेकर चले आए, वहां से लेकर चले आए और लाकर अपना पेट भर ले। रब तबारक व तआला इस बात का इंतजाम फरमा देता है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों ने अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत और कसब पर रखा कि तुम कोशिश करो, मेहनत करो, फिर जो कुछ तुम्हें हासिल होगा उससे तुम अपने पेट को भरो, अपने पेट की आग को बुझा लो, भूख मिटा लो। तो मेहनत कोशिश इस दुनिया में जरूरी है। हम जब तक किसी के लिए कौन शराब पी रहा हो तो हमें सोचने की जो नहीं शराब नहीं छोड़ना छोड़ना, कम से कम बाज लोगों के वास्ते वो चल, लेकिन बाज लोगों के वास्ते बोलने की जरूरत होती, बोल के उसे जो है रुकाना पड़ता। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, गलत कामों में मत जाओ, माँ बाप को तकलीफ मत दो। आपके मोहल्ले में हैं क्या कौन भी माँ बाप को सताने वाले हैं? क्या जी
جلیس میں ایک طرف ہاتھ کر لیں تو ہاں تمہیں سزا دے پوچھو. اچھا بولتے بھی کون جی ہمیں ستاتی نہیں اور بولے سارا بچتا کیا ہمیں رات میں تو اس کے گھر کو اماں باوا بیوی بچے سب جگہ جاتے ہیں. ہاں ہمارے بارے میں تو اتنا آگے بڑھے ڈر بھی ہوتا ہے. دیکھو اب زمانہ اتنا خطرناک ہے. ایک بچے کو آڑے پیڑے کیا بھی کرتے رہے تو اسے تمہیں مار نہیں سکتے. ایک مارے تو ماں باپ آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا. ہمارا بچہ جی تمہارا بچہ غلط کیا انہیں پورا غلط کریں گے تمہیں کون ہوتے مارنے والے. اب زمانہ اتنا خراب ہو گیا. اب تو دیکھو پہلے جو ہے اگر کوئی نصیحت کے واسطے مارے تو بولتے تھے ابھی 4 مارو اسے بولتے تھے ابھی 4 مارو سدھر جاتا ہے. اے ماں باپ اگر آج آپ کی اولاد بچپنے میں سدھر گئی تو کل بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی. کل جوان ہو کر تمہاری قدر کرنے والی ہوگی. اگر آج ہی آپ جھوٹ دو گے اگر آج ہی آپ نصیحت کرنے والوں کو ڈانٹو گے تو کل یہی اولاد جوان ہو کر آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی. آپ پچھتاتے رہو گے کہ میری اولاد کیا ہو گئی. میں اتنا دل سے انہیں پالا میں اتنی محنت سے ان کے لیے کوششیں کی میں نے سب کچھ ان کے لیے کیا لیکن میری اولاد میرے کام نہ آئی. تب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. تب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عادت و اخلاق کو بدلیں. ہم اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں. اولاد کی تربیت کریں. اولاد کی تربیت میں اگر کسی قسم کی کمی ہو جائے تو آپ برداشت کریں. آپ کے بچوں کو اگر کوئی صحیح کام کے واسطے اگر کوئی شخص 1-2 مارتا بھی ہے تو آپ برداشت کرو. آپ برداشت کرو. کیوں کہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. اولاد کی تربیت اچھی کرو. ماں باپ کا خیال اچھا رکھو. ماں باپ کو ہرگز تکلیف نہ دو. ماں باپ کو نہ ستاؤ تکلیف نہ دو. اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کا اچھا خیال رکھو. ان کو جو ان پر ظلم نہ کرو. ان کے حقوق کا خیال رکھو. ان کی صحت کا خیال رکھو. ان کے جذبات کا خیال رکھو. اگر اولاد ہے تو ماں باپ کا خیال رکھو. اگر ایسا نہیں کہ ماں باپ ہے تو آپ اپنے اولاد کو جیسے چاہیں آپ پر بھی اپنے اولاد کے حقوق ہوا کرتے ہیں. اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو. اولاد کی اچھی تربیت کرو. اولاد کا خیال رکھو. اس کے جذبات اس کے احساسات کی قدر کرو. وہ آپ کی قدر کرنے والا بنے گا. وہ آپ کی عزت کرنے والا بنے گا. ویسے بھی جو ہے یہ پیس ہو رہا ہے کیا نہیں 4 جنوں کو نہیں واقعہ کے خیال کون کون یہاں جا رہے ہیں ہمیں وہاں جا رہی ہیں کون یہاں جا رہے ہیں کون وہاں جا رہے ہیں کون ادھر جا رہے ہیں. ہمیں بولی جانور ٹائم کیونکہ جو ہے ہوتے رہا تو پہلے وقت سے پہلے میں ختم میری عادت کی ہے جو ہے کیا بھی اگر گڑبڑ ہوتے رہے تو میں پہلے ختم کر دیتا ہوں. تو خیر آپ تمام اپنی عادت و اخلاق کو اچھی بنائیں اور اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہیں. کسی کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے. کوئی آپ کو کیسے بھی بہکائے آ کر یہ کہے کہ دیکھو سنیت وہ نہیں سنت انہوں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ ہمیں اہل سنت نہیں ہے. اصل ہمیں سنت کے اوپر ہمیں چلنے والے ہیں. بولنے کو بہت آسان ہے. دیکھو ان کے خود فرمان چھوڑنے لگے کرتے. صرف نماز ہی فرض نہیں ہے دوستوں. دیگر بھی بہت ساری چیزیں فرض ہیں. صرف ایک فرض دکھا کر سارے فرض سے منہ موڑ لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. بولو آپ جھوٹ بولنا
اگر حرام سچ بولنا فرض ہے. اتنے سارے دیکھو یہ سب صرف اس زمانے میں دھوکہ ہے. بہت سارے باتیں بولنے سے میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں وہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو اور آسان بھی ہے سمجھ میں بھی آتی ہے. کتنے جماعتیں ہیں دیکھو آپ پہلے بھی اسرو جماعت اسلامی رہو تبلیغ جماعت رہو کتنے بھی رہو سارے کے سارے کن کے پیچھے پڑیں بولو. دیکھو بکرا انسان کے پیچھے نہیں پڑتا پڑتا ہے نا. کھسایا انسان کے پیچھے پڑتا کیوں بکرے کے پیچھے پڑتا. ان کی نظر 20 کلو 25 کلو 30 کلو دیکھتے ساتھ وہ بتا ان کا بہت زبردست ہے 25 کلو ہے بہت زبردست ہے 20 کلو ہے بہت زبردست ہے 15 کلو ہے 50 کلو ہے 40 کلو ہے 1 کنٹل ہے 2 کنٹل ہے بہت زبردست ہے. تو دوستو بزرگو سارے آ کے دیکھو ابھی ایک اچھی بات یاد ہے. مچھر کس کا خون پیتا؟ مئی کا نہیں کرسی کا. دیوار پر آگ بیٹھا تو دیوار ہلتی ہے وہ آگ بیٹھا ہوئی مئی کے اوپر 5 مچھران بیٹھے مئی کھوجا لے گا آگ گئی مچھر کہاں بیٹھتا ہے کہ انسان کے اوپر بیٹھتا. کہاں بیٹھتا ہے کہ انسان کے اوپر بیٹھتا. انسان کے اوپر بیٹھا تو انسان کو بے چینی ہوتی. انسان کے اوپر بیٹھا تو کیا ہوتا. یہ جتنے ہیں دیکھو آپ مکوڑے ڈھکلا کیسا دھکا دیتے ہیں پکڑ کے بھی تمہاری طرف جاتا ہوں کیسا بھگا دیں اسے اٹھا کو گول پھرا کو پھینکو کہا تھا مکوڑا یہ ڈھگاؤ کرو اسے جو ہے راستہ بھولا اس کا ادھر ادھر تمہیں میں بہت کروں گا دیکھوں تجربہ کے بعد اسے ایسا ویسا ایسا ایسا ادھر ادھر کر کے پھینکو ادھر ادھر منہ پھرا تھا برابر دیا کانے کی یاد سے انسان یہ سب سے کس کے پیچھے پڑیں بولو اہل سنت کے پیچھے. ان کو آپس میں کیا بھی تکلیف نہیں ہے جب ذرا ذرا کنکھن تو لڑ لیتی ہیں وہ کیا کیا تو وہ پراپرٹی کے واسطے پیسے واسطے لڑ لیتے ہیں انکم کے واسطے وہاں لڑ لیتی ہیں گئی تو کیا کرنا ہماری یہ مزید ہمیں کھانے والا کھاد کیسا وہاں لڑ لیتے ہیں. لیکن اصل یہ سارے کے سارے جو ہے اہل سنت کے مقابل میں متحد ہیں سارے ایک ہو جاتے ہیں. لیکن جاتے ہیں کس میں سے جاتے ہیں جی اہل سنت میں سے جاتے رہتے ہیں. کئی بار بولے تو شکار کو شکاری کسے شکار کرنا شکار کو شکار کرنا دیکھا جو شکار ہے اسے شکار کرنا کیا نہیں جھاڑا کو شکار کرتے پھرتا شکاری بندوق لے کے کسے مارنا جھاڑا مار دے پھرتا جو اصل مغز ہے اسے تو مارنا تو کیا نہیں مغز چھوڑ کو پی آئی جی کو مارنا انہیں اس کے پیچھے پڑتا کیا نہیں پڑتا کیا جس کے پیچھے گندا جانا چاہیے اس کے پیچھے پڑنے کا گٹر میں جو فائدے کی چیز ہے اسی پر نشانہ لگایا جاتا ہے جو فائدے کی چیز نہیں ہے اس پر نشانہ نہیں لگایا جاتا. تو سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے نشانہ کس پر لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت پر لگاتے ہیں سارے اہل سنت والجماعت پر لگاتے ہیں اور اسی میں سے لوگوں کو کھینچتے رہتے ہیں.
ہمارے میسج ادھر اس میں جاتے ہیں، 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 لاسٹ میں کیا ہے گھر پورا خالی ہو جاتا ہے. ہاں، دو ادھر گئے، دو ادھر گئے، دو ادھر گئے، دو ادھر گئے. جو اصل تھے وہ قبرستان چلے جاتے ہیں. ماں باپ سننے آتے ہیں قبرستان جاتے ہیں. یہ بچے کیا ہے، یہ بکرا میں جیسا ہے، ایک ادھر ناٹی، ایک ادھر ناٹی، ایک ادھر ناٹی، ایک ادھر ناٹی. اب بکرا چلانے والا قبرستان چلے گئے. بکریاں تو مینڈے الگ، بکریاں الگ. بکریاں چرانے والا بہت صبر ہونا اس کے پاس، بکریاں چرانے والے کے پاس. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرایا. کیوں کہ بکریوں کی عادت ہوتی ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں. بکریاں کیا ہوتی ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. غصہ کر کے آپ جا کے لکڑی کے زبان مارے گی سب. بکری کو تمہیں لکڑی لے کے مارے، بھینس کو مارے تو مارے تو بکری مر کو بھینس کو مارے تو بکری کو مارے. بہت ستاری تھیری تھی، دو بھاگ دو بھائی تک تمہارے 10,000 پانی چلے جاتی وہاں. بکریاں کو نہیں مار سکتے. تو جو ہے اسے بہت احتیاط کرنا، صبر بہت رہنا پڑتا، اس کے پاس بہت صبر رہنا پڑتا. صبر ادھر جاتی ادھر جاتی، اسے روکنا 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 روکنا، ادھر سے روکنا ادھر سے روکنا، ادھر سے روکنا ادھر سے روکنا. تو دوستو اور بزرگو، اسی طریقے سے عوام اہل سنت کو اہل سنت میں روکنے کے واسطے علماء بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. اور ماں باپ جو ہے اصل ہوتے ہیں، وہ رہے تک جو ہے سب بہار ہوتی ہے. اس کے بعد جب کمزور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا کریں بھائی، جب ہمارے اندر طاقت تھی سنتے تھے بچے، اب جو ہے نہیں سنتے، اپنے اپنے مرضی سے جا رہے ہیں. لیکن اپنے ایمان کی آپ حفاظت کریں. ہرگز آپ دوسرے راستے پر قدم ہرگز نہ رکھیں. کسی بھی جماعت میں ہرگز نہ جائیں. اہل سنت والجماعت میں آپ باقی رہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت بھی سچی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت بھی سچوں کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت بھی حضور کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت بھی رب کی مہربانی ہے. اہل سنت والجماعت بھی اصل جنت میں جانے کی حقدار ہے. کیوں دوستو اور بزرگوں، اصل جو ہے ایمان ہے. ایمان، جس کا ایمان محفوظ ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت محفوظ. جس کا ایمان ہی محفوظ نہ رہا اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اگر ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے تو تمہارا سب کچھ ختم، دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم. اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تمہیں بہت ساری چیزیں عطا کی جائیں، دنیاوی اعتبار سے مال دولت تمہارے پاس آئے، دنیاوی اعتبار سے عزت تمہارے پاس آئے، دنیا کے لحاظ سے شہرت تمہارے پاس آئے، دنیا کے لحاظ سے آرام اور آراحت تمہارے پاس آئے، سب کچھ تمہارے پاس آئے، اگر تمہارے پاس سے ایمان چلا گیا تو یہ سب کچھ بیکار ہے. اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے، تین کے مکان میں ہو تب بھی اللہ کے فرشتے دیکھ کر خوش ہو. ایمان سلامت ہے، جھوپڑی میں رہو، ایمان کو محفوظ رکھو، اس واسطے کہ تم جھوپڑی سے رب کی بارگاہ میں پہچانے نہیں جاتے، تم اپنے تنگ مکان سے اللہ کی بارگاہ میں پہچانے نہیں جاتے. اگر تم رب کی بارگاہ میں کسی چیز سے پہچانے جاتے ہو تو تمہارے ایمان سے پہچانے جاتے ہو کہ تمہارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ اور مقام ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو سب کچھ رکھ کر بھی رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے تمہارے. ایمان رکھو، ایمان تمہارے پاس ہے تو تم نہ گھبرانا تمہارے پاس غریبی ہے، تم نہ گھبرانا کہ تمہارے پاس کمائے کم ہے، تم نہ گھبرانا کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے پختہ مکان نہیں ہے، تم نہ گھبرانا کہ تمہارے ساتھ عزت والے لوگ نہیں ہیں. ارے اس سے کیا کم ہے؟ ایمان ہے تو سب سے بڑھ کر عزت والے فرشتے تمہارے آگے پیچھے. ایمان ہے تو تمہارے ساتھ
فرشتے عزت والے فرشتے ہوتے ہیں. دنیا کے عزت والے وہ تو تمہارے ذریعے سے اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تم آ گئے تو 4 لوگ پکارنے والے زیادہ ہو گئے, ساتھ میں وہ اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی عزت داروں کی کوشش نہ کرو. دنیا کی عزت کچھ دنوں کے لیے ہوا کرتی ہے, حقیقی عزت اللہ کی بارگاہ کی عزت ہوا. حقیقت میں اگر عزت حاصل کرنی ہو تو رب کی بارگاہ سے عزت حاصل کرو. اللہ کی بارگاہ سے کسے عزت ہے؟ جس کے پاس ایمان محفوظ ہے, جس کے دل میں ایمان, جس کے دل میں یقین, جس کے دل میں یقین پختہ ہے, جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کو جس طرح ماننا اور محبت کرنا ہے اس طرح جس کے دل میں ہے, وہ اصل ہے. دوستو اس چیز کی تم حفاظت کرو, ورنہ ٹوٹے ہوئے مکان کو دیکھ کر کبھی افسوس مت کرو. کمزوری اپنے اندر دیکھ کر کبھی افسوس نہ کرو. کم پیسے دیکھ کر کبھی افسوس نہ کرو. جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے حق پر ہیں, اہل سنت پر ہیں, اللہ نے انہیں عطا کیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ان پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے. وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں دین بھی عطا کیا, دنیا بھی عطا کیا. دین بھی عطا کیا, دنیا بھی. وہ خوش نصیب, وہ بد نصیب نہیں. کہانی جو ہے وہ ایسا ہوتا, غریبی کی تعریف کرے تو امیران جو ہے کیا ہمارے کو پھینکنا کیا وہ نہیں. حضرت عثمان غنی بہت بڑے امیر. حضرت عثمان ایک اونٹ مکے میں رہا, ایک اونٹ مدینے میں رہا, ایک اونٹ یہاں رہا تو دوسرا اونٹ سیریا شام میں رہتا تھا. سوچا اونٹ جو ہے قطار لگے رہتے تھے آپ کے. اتنی بڑی تجارت آپ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. اتنی بڑی تجارت, اتنے بڑے امیران. حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے امیران. حضرت عمر فاروق آپ بھی بہت بڑے ہیں. حضرت مولا کائنات آپ بھی بہت بڑے ہیں. آپ کا تو دل ہی نہیں تھا. آپ کا تو جو ہے اس سارے کے ساتھ اللہ نے نوازا تھا. تو جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے دین اور دنیا دونوں جگہ ان کے لیے راحت رکھا. جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی مایوس نہ ہو. جن کے پاس نہیں ہے اب یہاں ہے, کچھ نہ کچھ کمی تو رہیں گی ہمارے پاس. جو کتنا بھی سوکار رہے تو کیا ہوا, سکون کی تو کمی رہتی, سکون سے غریب رہتے. کتنے بھی پیسے والے ہمیں رہے تو میں خود پکڑو, آپ کتنا بھی پیسے والا رہتا کیا ہوا, بیٹیوں کا مسئلہ تو رہتا وہاں تو غریب ہو جاتا میں. بیٹوں کا مسئلہ رہتا وہ مسئلے میں تو غریب ہو جاتا ہوں. بھائیوں کا ستانا اور بھائیوں کا مسئلہ اس میں تو غریب ہو جاتا ہوں. غرض ہے کہ انسان اگر غریبی میں ہے, مصیبت میں ہے, اہل ایمان, تو آپ افسوس نہ کریں. آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, افسوس نہ کرو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم محتاج ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس وہ سامان نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہے, ہمارے پاس ویسی تجارت نہیں ہے جس سے ہم اپنی دنیا کو بہتر کر سکیں. تم افسوس نہ کرو, اگر اسی حالت میں چلے جاؤ رب کے پاس پہنچ کر وہاں حاصل کر لینا. اللہ کی یہاں پہنچ کر رب سے عرض کر دینا کہ الہی میں دنیا کو غریبی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں, اب یہاں تو مجھے امیر بنا دے. رب وہاں شان تمہیں عطا کرے گا, رب وہاں تمہیں مرتبہ اور مقام عطا کرے گا. کیونکہ آج یہ 50-60 سالہ زندگی دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہی اصل ہے. کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیے دنیا کا کہتا ہے, دنیا میں بولو صاحب مرنے کی بات کا آگے دیکھیں گے ایسا, مرنے کے بعد کا آگے دیکھیں گے ایسا. نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ نیند موت کی بہن ہے. انسان ایک معنوں میں مردہ ہوتا ہے. اس میں نیند میں انسان ایک معنوں میں مردہ ہوتا ہے. کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے دن گزر گیا, دن اچھے گزرے گی گزار لو, رات میں کام بھی فٹ پاتھ پہ, نہیں تو رات میں کام بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کام بھی جو ہے بازار میں کام بھی سو کو گزار لیں گے. چلو رات ہی تو سونا سے اس میں آنکھیں بند کرے تو ختم ہو گیا, صبح میں اڑتے ہیں. پھر آنکھیں بند کرے تو صبح میں اڑتے ہیں. مچھر نہ کرتے ایک مچھر بچے لگا لو,
नहीं तो एक ऊधबत्ती उसकी लगा लो, नहीं तो लिक्विड लगा लो अपने जिस्म पे, कुछ भी कर लो, मच्छरों से हिफाजत कर लो, सो जाओ। रात ही गुजारना रहता है, रात गुजार लेते वहां। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम दिन भर हम जो है खुशी से रहें, रात में जो है हम कहीं भी गुजार लें, ऐसा नहीं होता। बल्कि इंसान रात के लिए दिन में तैयारी करता है। इंसान रात के लिए तुम्हें शिशु के बात सुन को कहाँ जा रही, मैं कहा नहीं, तुम बराबर जगह में सिलाता हूँ, परेशान मत करो। तुम्हें डरो ना, कोई क्या क्या बोल रही है, मैं जगह सिलाता हूँ, सफर तो करो ना। क्या बोल रही है तो हैरान नहीं होना, तुम लोगों को तुम्हारे ठिकाने में सिला छोड़, तुम लोगों को तुम्हारे 30 नंबर वार्ड है, 30 नंबर वार्ड से बाहर नहीं लिया, तुम यहाँ करोगे। इंसान जो है रात कहीं गुजार लेंगे, कहां तो सो गुजार लेंगे बोल को छोड़ देता है, नहीं, बल्कि रात में सोने के लिए दिन में मेहनत करता है। घर क्या करने, बैट बॉल खेलने वास्ते है क्या? घर क्या है? सोने के वास्ते, आराम करने के वास्ते है नहीं घर। खेलने के वास्ते, फिरने के वास्ते, खाने वास्ते होटल है, वो है, ये है। सोने के वास्ते क्या दररोज भी 100 रुपये में सोगा दिया होटल में? नहीं ना। देखो, इंसान जो मेहनत करता है, दिन में जो कुछ मजदूरी करता है, तिजारत करता है, कारोबार करता है, वो किस लिए करता है? रात में सुकून से सोने के लिए करता है, कि उसके लिए घर हो जाए, छत हो जाए। एक छत के लिए इंसान दिन भर की कोशिश, इंसान किसके लिए करता है? सोने के लिए, जागने के लिए नहीं करता, सोने के लिए करता है। अब इसी से अंदाजा लगाओ, दुनिया में आप जाग रहे हैं, कब्र में आपको सोना है। दुनिया में आप जाग रहे हैं, कब्र में देखो सोती जागती, लेकिन हमेशा सोते नहीं है। यहाँ जो है सोती जागती, दुनिया में जागते रहते। दुनिया में हम जाग रहे हैं तो हम कब्र से गाफिल ना हो। जिस तरह दुनिया में दिन में हम रात से बेफिक्र नहीं रह सकते, हम रात से बेफिक्र नहीं रह सकते कि रात में हम कहीं भी ठिकाना कर लेंगे। हम परिंदे नहीं कि किसी दरख्त में सो जाए। हम इंसान हैं, हम ठिकाना चाहते हैं, हम घर चाहते हैं। हम कोई जो है गाय, बैल, बछड़ा, बकरी, ये नहीं कि जो है हम कहीं भी रास्ते में रात गुजार लें। हम इंसान हैं। इंसान एक मकान चाहता है, इंसान एक घर चाहता है कि रात में आकर वहां आराम करे। उस आराम की खातिर इंसान दिन भर मेहनत करता है। ठीक इसी तरीके से खूब याद रखो कि हमें दुनिया में जब तक रहना है, इसके बाद कब्र में हमें आराम करना है। कब्र में हमें उस आराम के वास्ते दुनिया में हमें कोशिश करना है। उस आराम के वास्ते दुनिया में हमें नेकियों की कोशिश करना है। अगर आज हम दुनिया में नेक बनेंगे, नेक काम करते रहेंगे, तो कब्र हमारे लिए आसान रहेगी। दिन में मेहनत नहीं करा, आईडी करा, तो रात में सोने के वास्ते घर मिलता क्या? बाप दादा का बने सोने तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। कब्र किसी के बाप दादा की नहीं होती हो, तुम्हारी कब्र तुम्हारी होती हो। घर का अलग मामला, कब्र का अलग मामला। तो इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त करो, सुधरो, नेक बनो, अच्छी बनो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं इसे क्या हुआ, दूर जा रहा नहीं जी। शुगर ने वादा कर इस टाइम शैतान को बहुत तकलीफ होती है। आजान इस टाइम चालू करता हूँ, बोले शैतान को तकलीफ होना शुरू होती उस वक्त। उन्होंने भागा भागी शुरू करने लगता, शैतान को देखो कुत्ता रोने लगता है। हदीस पाक में आते हैं, बलैयात को, शैतान को देख के कुत्ता रोता। तो इसी तरीके से जो अच्छा जब रहमत नाज़िल होती थी, वो कुत्ते शुरू करते उस वक्त निशानी रहती इसकी कि जो है शैताना जो है भागने के नशा रहते।
اذان کے ٹائم میں شیطان بھاگنا شروع ہوتا ہے تو جو ہے کتے بھوگنا شروع ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ جو ہے آپ کے علاقے کو برائیوں سے پاک رکھے. اللہ جو ہے آپ کے علاقے کو شیطانوں سے پاک رکھے. اللہ آپ کے علاقے کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھے. اللہ آپ کے علاقے میں محبت داخل ہے. تو اس لیے دوستو اور بزرگو میں آپ تمام سے یہی عرض کروں گا کہ آپ تمام اچھے بنے, نیک بنے, اچھے کام کرتے رہیں, بھلے کام کرتے رہیں. زندگی بھر آپ جو بھی نیکیاں کریں گے قبر میں کام آئیں گے. میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نماز کی آپ کوشش, مائیں بہنیں آپ سے بھی میں نے کہا تھا کہ گھروں میں نماز کی پابندی آپ کریں, نماز آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اب بھی آپ سے یہی عرض کروں کہ جو ہے آپ نمازیں پابندی کے ساتھ گھر میں پڑھیے. آپ کی اگر نماز پڑھنے کی حالت ہو تو آپ ضرور نماز پڑھیں. نماز ہرگز نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو نماز کے لیے کوشش کریں, اپنے بھائیوں کے لیے نماز کے لیے کوشش کریں, اپنے شوہروں کے لیے نماز کی خاطر کوشش کریں. ہم تمام کے لیے بڑی خوش نصیبی کا آج کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر بڑی مہربانی فرمائی کہ سکون سے جو ہے جلسہ بارش کے تو نہیں ہونا, لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی کی جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حبیب کے صدقے جو ہے اس کی محبوب کی تعریف کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. یہ اس کی بڑی مہربانی. میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھو, مجھے بھی بتایا گیا کہ پہلے بھی میں بھی جب بھی آیا ہوں دیکھا ہوں کہ جو ہے وہاں آپ کے پاس جو ہے برابر لائٹنگ رہتی تو سجا رہتا تھا. میلاد النبی کے موقع پہ میں کئی مرتبہ دیکھا ہوں کہ جو ہے اچھا خاصا سجے رہتے تھے. میں سنا کہ جو ہے اس بار کچھ بھی نہیں ہے, سب لوگ جو ہے سب نوجوان وہ بمبواں گڑانے کے واسطے بھی بیزار کر لینے ایسا سب اس کے ہوئے. یہ ہرگز آپ نہ کریں, بلکہ جو ہے شوق جذبے کے ساتھ حضور کی محبت میں آپ شوق جذبے کے ساتھ جو ہے آپ آگے بڑھیں, سجائیں. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے, دیکھنے کے بعد ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں چلو بھائی ہمیں بھی جو ہے حضور کے ماننے والے ہیں, ہماری بھی اتنی شان ہے, ہمارے قوم کی بھی اتنی شان ہے. اس سے جو ہے یہ نظر آتی ہے چیز. اپنے گھروں کو سجاؤ. آپ دیکھیں تو کہاں پہ لیٹا, یہ بھی مشکل ہے کہیں گے ملک کو. تو جو ہے اس نے ہمیں تو دیکھتے ہوتا ہے نہیں, جو ہے سجاؤ, اپنے محلوں کو سجاؤ, جو ہے اپنے محلوں کو اچھا پاک صاف رکھو. حضور کی میلاد کی خوشی میں جو ہے اپنے جو ہے گھروں کو روشنی ایک زیرو مارا ڈالو گھر کے سامنے کم سے کم. یہ عید ہے ہمارے واسطے, یہ خوشی کی عید ہے. یہ عید کے صدقے تو اللہ نے ساری عیدیں ہمیں عطا فرمائی. عید میلاد کے صدقے, حضور کے صدقے اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے, سب کچھ ہمیں عطا کیا. تو جو ہے اس پیغمبر کے آنے پر ہمیں خوشی نہیں ہوئی تو کیا فائدہ بولو. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں ہرگز پیچھے نہ ہٹیں, بلکہ آپ شوق ذوق کے ساتھ آپ یہ سوچو کہ میں سجا رہا ہوں تو اس کی خبر میرے حبیب کو ہو رہی ہے. حضور جانتے ہیں کہ میں حضور کی تشریف آوری پر کتنا خوش ہو رہا ہوں. تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ, خوشی کا اظہار کرو. سستی کاہلی چھوڑ کے جو ہے سجاؤ, اچھے سے اچھا سجاؤ. اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت دی اس حیثیت سے سجاؤ. محنت کوشش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتے ہوں کہ سارے کے سارے لوگ سجاؤ. سجانے کے بعد میں دلس میں مجھے بھیجو, کیا تو فوٹو مار کو تو بھیجو, سجیں کر وہ کون ہے پھر ذمہ دار ہیں کہ نوری کیا ہاں کوشش کرو سجانے کی اپنے حساب سے. ایک دیکھو بھائی بہن کے بغیر بھائی بہن کے واسطے وہاں جو ہے لیما 1 لاکھ روپے تو خرچہ کرتے جا تو آرام سے رہو. بھائی بہن کے واسطے 1 لاکھ روپے لے جاؤ تو آرام سے بس چلیں گے. ہم پانی نہیں آئے تو بس جا تو آرام سے خوش رہے تو بس 1 لاکھ روپے نکال کے دے دیتے ہیں. یہ حضور کی خوشی کے واسطے 1000 روپے نہیں دے سکتے. کتنے افسوس کی بات ہو. نہیں جی کھا رہی ان کا صدقہ,
پیری ان کا صدقہ، آپ تو ان کے واسطے 1000 روپے لیں گے تو پیدا کیا ہوگا؟ یہ اچھی بات نہیں، آپ سجاؤ۔ میں بزرگوں سے گزارش کروں گا یہاں کے محلے کے، آپ جو اس طرف خیال کرو، توجہ دو نوجوانوں کو، آپ اس معاملے میں سدھارنے کے معاملے میں، سنوارنے کے معاملے میں اچھے سے اچھا کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما، مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما۔ الہ العالمین میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر ہم جو کچھ خوشیاں منائیں، مولا ہماری خوشیاں منانے کو قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو اس بستی پر رحم و کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، آمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ پروردگار کریم کا سجدہ اللہ پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک اور اس کے بعد صلاۃ والسلام کی نذرانہ عقیدت، نعت خوانی، واضح نصیحت، جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر الہی، ان تمام میں جس قسم کی غلطیاں، خطائیں، لفظشات ہوئی اور سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ثواب
سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب جملہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ صحابیہ تابعین تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، اصحاب کربلا کی بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ آمین۔ صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب الدار، جمیل قدمران نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ آمین۔ محبوب سبحانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ نواز کی سرات رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ علاقے کے جتنے اولیاء اللہ ہیں، قرب و جوار میں جتنے اولیاء اللہ حرام فرمائیں، تمام کے بارگاہ مقدسات میں سر صاحب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے رواق اس کے صاحب قبول فرما۔ آمین۔ الہی تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرما۔ آمین۔ اس جلسے کے اہتمام کو قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین اس میں جتنے لوگوں نے محنتیں کوششیں کی، مولا تبارک و تعالی سب کی محنتیں کوششیں قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ان تمام کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، آمین۔ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کی میلاد پاک کے صدقے مولا نیک جائز مقاصد و مرادوں کو پورا فرما۔ آمین۔ ہم تمام کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سبوں کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ بے برکتی ختم فرما۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم تمام کے گھروں کو پاک و صاف رکھ مولا۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالی ہم میں جو لوگ جس کی اگر کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہوں، شراب، جوا، کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہوں، تو مولا تبارک و تعالی ان تمام برائیوں سے میلاد پاک کے صدقے اور آج کی اس رات کے صدقے، اس جلسے کے صدقے مولا ان تمام برائیوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔ ان تمام برائیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ آمین۔ مولا ان کے دل میں پختگی کے ساتھ نیت و ارادہ چھوڑنے کے کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالی اس علاقے پر، اس بستی پر رحم و کرم فرما۔ آمین۔ الہ العالمین اس خطے پر رحم و کرم فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالی اس شہر پر کرم فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالی پر محمد رسول اللہ علیہ ایمان کی تمام کی حفاظت فرما۔ آمین۔ آفات ریا صحت سے حفاظت فرما۔ آمین۔ حاسدین، بدخواہ، بدنظروں، ظالموں، شریروں، دشمنوں سے مولا تبارک و تعالی علیہ ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالی کرم فرما، رحم فرما، دستگیری فرما، آمین۔ غیبی امداد فرما۔ آمین۔ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ آمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين. الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم آمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي آمين. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد افضل الصلوات حبيبنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله